اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جہاد عراق یہ ایسی تحریک ہے جہاں صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور اس میں شریک مجاہدین امریکی فوجیوں سے زیادہ جنگوں کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ مجاہدین طالبان کی پسپائی کے بعد گھروں کو دلوں میں یہ حسرت لیے ہوئے لوٹے تھے کہ دشمن سے دو بدو مقابلہ نہ ہو سکا، لیکن اب اللہ نے ان کی تمناؤں کو پورا کر دیا ہے اور ان کے رب کی جانب سے حکم آیا ہے کہ گھر جا کر آرام نہیں کرنا، ابھی چھٹی نہیں ہوئی، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جیسا کہ نعیم بن حماد کی روایت میں گزرا ہے، دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے 2 سال عراق پر حکومت کرے گا۔ اس روایت کو پڑھ کر ہی عراق کے محاذ کی نزاکت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نیز وہ احادیث جو فرات اور بقیہ عراق کے بارے میں آئی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو بہت کچھ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ عراق کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو کر سب سے پہلے عراق پر قابض ہوئی ہیں۔ عراق کے مشرق میں اصفہان ایران ہے، شمال میں ترکی، شمال مغرب میں شام، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مشرق میں خلیج فارس اور مغرب میں اردن ہے۔ اس طرح جغرافیائی لحاظ سے آئندہ آنے والے حالات میں عراق مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ عراق میں موجود مجاہدین آنے والے وقت میں مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک اور خراسان سے لے کر الغوطہ اور عماق تک سپلائی کا کام کریں گے اور دشمن کی سپلائی اور قافلوں کے لیے مستقل عذاب الہی بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ کافر اپنی چالیں چلتے ہیں اور میں اللہ اپنی تدبیریں کرتا ہوں۔ عراق کی تازہ صورتحال نے غفلت کی نیند میں پڑے عربوں کو بیدار کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہاں کھلے عام ممبر و محراب سے جہاد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عوام کے جذبہ جہاد کو اب شاید شہنشائیت کی زنجیریں زیادہ عرصے تک نہیں روک سکیں گی۔ اللہ کے محبوب بندوں کا لہو مکافات عمل بن کر بہت جلد ان کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ عرب دنیا کی بدلتی صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جامعہ ازہر جیسے اداروں کے اساتذہ اب وہ باتیں علل اعلان کر رہے ہیں جو ان کی زبانوں سے نکلنا ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا۔ جامعہ ازہر کے ایک محقق ایک مشہور ٹی وی چینل پر اعلان کرتے ہیں کہ یہودیوں سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے، یا شیخ کیا اس سے آپ کی مراد حقیقت میں قتل کرنا ہے؟ گویا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جواب میں اعتماد بھری آواز آتی ہے، جی ہاں۔ جہاد کشمیر اور جہاد فلسطین میں بہت حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے۔ جس طرح جہاد فلسطین یہودیوں کے عالمی منصوبوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اسی طرح اس خطے میں جب تک جہاد کشمیر جاری ہے یہودی اپنا عالمی منصوبہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اب یہودیت کے راستے میں آخری رکاوٹ جذبہ جہاد اور ایٹم بم سے مسلح پاکستان ہے، اور ان کے گمان کے مطابق جذبہ جہاد اور ایٹم بم کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے جہاد کشمیر کو ختم کرنا یہودیوں کی مجبوری ہے۔ ابلیسی قوتیں جہاد کشمیر کی اس اہمیت سے بخوبی واقف تھیں کہ اس جہاد کی بدولت نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں جہاد کی فضا عام ہو رہی ہے، اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آنے والی نسل جہاد کی تکبیروں میں پرورش پائے گی۔ لہٰذا کسی اور تحریک سے پہلے عالم کفر نے اس تحریک سے نمٹنے کی ٹھان رکھی ہے۔ دنیا کی مظلوم ترین قوموں میں سے ایک کشمیری قوم ہے جس کے ساتھ ہر دور میں اس نوعیت کا ظلم کیا گیا جو تاریخ عالم میں کسی اور کے ساتھ نہ کیا گیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ کبھی اس کی لاشوں پر تجارتی محلات تعمیر کیے گئے تو کبھی زندوں کو ہی بھیڑ بکریوں کی طرح انسانیت کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا، اور وہ بھی جانوروں سے سستے داموں پر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا کرتا ہے۔ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے منتخب فرمایا، اور تبصرہ نگاروں کے تبصرے، انسانی نفسیات کے ماہرین کی تحقیقات، دانشوروں اور فلسفیوں کے فلسفے اس قوم کے بارے میں اس وقت غلط ثابت ہو گئے جب اس قوم نے جہاد کے پرچم کو بلند کیا۔ انسانی نفسیات کے ماہر یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ کیا یہ وہی کشمیری قوم ہے جس کو ایک سپاہی ایک ڈنڈے کے ساتھ بکریوں کی ریوڑ کی طرح اکیلا ہنکا کر لے جایا کرتا تھا، جس کے زندہ افراد کو جانوروں کی طرح نیلام کر دیا گیا تھا؟ عقلیں دنگ رہ گئیں، تجربے غلط ثابت ہو گئے جب اس قوم نے جہاد کا نعرہ لگا کر اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو اس کے راستے میں پیش کرنا شروع کیا۔ تمام دنیا میں جاری اسلامی تحریکات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قربانیوں کے اعتبار سے جہاد افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں۔
14 साल तक अपनी सरजमीन पर गोरीला जंग लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। जिहाद कश्मीर जिसने सिर्फ बरहमन की ही नहीं बल्कि यहूदियों की भी नींदें हराम कर दी, ये उन अनगिनत और दिल दहला देने वाली कुर्बानियों का नतीजा है। इस कौम की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखने वाले जानते हैं कि कुर्बानियों के कितने ही मैदानों में इस कौम ने बहुत सौ को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा ये तहरीक बेबहा कुर्बानियों के बावजूद हमदर्दी और मदद के लिए इसलिए भी ज्यादा मुस्तहिक है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम तहरीक है। इनके साथ जो कुछ होता रहा है और अब होने वाला है, शायद इस तरह किसी और तहरीक के साथ नहीं हुआ। कितनी हैरत की बात है कि दुश्मनाने इस्लाम इस तहरीक को बहुत गहराई के साथ समझे और बहुत तेजी के साथ इसके खिलाफ हरकत में आए, लेकिन अपने आज तक इस तहरीक को समझ ही न सके। हजारों शोधा का खून भी इनके सामने मौजूद तहफ़्फ़ुज़ात की धुंध को साफ न कर सका। इस नाइत्तिफ़ाक़ी का ही तो ये नतीजा है कि आज भारत अपनी देरीना ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें मुज़ाकरात के भंवर में उलझा रहा है। बेटियों की चादरें बनिए के हाथों फरोख्त की जा रही हैं और सब हैं कि महूए तमाशा हैं। हर तरफ मौत का सन्नाटा है, बेहिसी है और बेज़मीरी का राज है।